صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. ان 5 چیزوں کی ایک ترتیب ہے. سب سے پہلی چیز گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اور دوسری چیز نماز کا قیام ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بیان ہے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں کہ ہم میں سے جو بھی کوئی شخص مسلمان ہوتا تو اس مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا جو کام سکھلاتے، سب سے پہلی جو عبادت سکھلاتے وہ نماز ہوا کرتی تھی. یہ دین کا، اسلام کا دوسرا بنیادی رکن ہے. آج ہم اسی زاویے سے ایک نماز کا ضمنی پہلو بیان کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کا ظاہری عمل، مسلمانوں کی پہچان، جس عمل سے مسلمان ظاہر ہو وہ یہ واحد عمل نماز. کسی کے ماتھے پر لکھا نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان ہے. یہ زبان سے اقرار، دل سے تسلیم کرنا اور اعمال سے اظہار کرنا، یہ 3 چیزیں مل کر ایمان بنتا ہے. ایمان صرف زبان کا اقرار یہ ایمان نہیں ہے. ایمان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر 1 زبان سے اقرار، وہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دوسرا جو زبان سے کہا وہ دل نے تسلیم کیا. اگر دل نے تسلیم نہیں کیا تو نفاق ہو جائے گا. دل نے تسلیم کر لیا لیکن اب اس اقرار کی تعمیر کرنی ہے. جو ہم نے وعدہ کیا ہے اللہ رب العالمین سے، وہ وعدہ وفائی کرنی ہے، وہ پورا کرنا ہے. وہ پورا کیسے ہوگا؟ وہ ہم نے اپنے جسم کے ساتھ عمل کرنے ہیں. اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل اللہ کی اطاعت ہے، وہ نماز ہے. تو ایمان، جب تک ایمان میں نماز نہ ہو تو وہ ایمان ہی نہیں ہے. اللہ نے نماز کو قرآن کریم میں ایمان کہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تحویل قبلہ سے پہلے کوئی 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے. اسی اثناء میں کئی صحابہ کرام فوت بھی ہوئے. قبلہ چینج ہوا. صحابہ کرام کو تشویش ہوئی کہ اللہ کے نبی جو ہماری پہلی والی نمازیں تھیں ان کا کیا بنے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا تو جواب اللہ نے دیا کہ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ رب العالمین تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا. اور یہ ایمان کیا تھا؟ سوال نمازوں کا تھا. سوال نماز کے بارے میں تھا
یہ نماز یہ ایمان ہے. اللہ نے نماز کو ایمان کہا ہے. نماز کی فرضیت کا ایک الگ باب ہے. نماز کو چھوڑنے والے کا ایک الگ باب ہے. آج ہم یہ سنیں گے سمجھیں گے کہ نماز پڑھنے کی برکات کیا ہے. انسان بڑا حریص. انسان کو جب لالچ ملتی ہے، جب انسان کو فوائد نظر آ رہے ہوتے ہیں تو انسان فوائد کو سمیٹنے کے لیے بھاگتا ہے. اللہ رب العالمین نے جو انسان کے لیے نماز میں برکات رکھی ہیں، اگر ایک مومن باقی سارے پہلو کو چھوڑ دے، صرف ان برکات پر اپنی نظریں مرکوز رکھے، تو پھر بھی وہ کسی بھی حالت میں نماز چھوڑ نہیں سکتا. صحیح مسلم کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی مواضعات جو ابتدائی اعمال ہیں وہ بیان فرمائے. وضو کے بارے میں ایک آنے والے نئے مسلمان صاحب نے سوال کیا تھا، پر وضو اللہ کے نبی وضو کے بارے میں بتائیے. فرمایا کہ ہاں، جب ایک مسلمان وضو کرتا ہے اور کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب ناک کو پانی چڑھا کر اور پھر وہ پانی باہر پھینکتا ہے اس کے ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. پھر جب یہ چہرہ دھوتا ہے اس کے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ داڑھی کے بالوں سے وہ گناہ نیچے جھڑ رہے ہوتے ہیں. فرمایا جب یہ بندہ بالوں دھوتا ہے تو اس کوہنیوں کے یہ ہاتھوں تک سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. جب یہ مسح کرتا ہے تو اس کے بالوں کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. پھر جب یہ پیر دھوتا ہے اس کے پیر کے گناہ پانی کے قطروں کے ساتھ جھڑ رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے وہ گناہ نکل نکل کر جھڑ رہے ہوتے ہیں. فرمایا اس کے بعد اس وضو کرنے کے بعد اگر یہ بندہ آگے پھر دو فضائل، نمبر ایک، اس نے وضو کیا، اچھا وضو کیا اور پھر آگے دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ نماز کی تیاری چل رہی ہے، ابھی نماز میں داخل نہیں ہوا. فرمایا کس نے یہ دعا پڑھ لی اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ بندہ ابھی نماز کی تیاری میں ہے اور اس کے لیے جنت کی تیاری شروع ہو گئی. فرمایا اس وضو کے بعد پھر اگر یہ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ فرائض ہو، نہیں، وہ 2 رکعت پڑھتا ہے، وہ فرض ہو، فجر ہو جب بھی، وہ نفل ہو جب بھی. فرمایا اور وہ 2 رکعت نماز بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے. لا یحدث فیہما نفسہ، اپنے آپ سے باتیں نہیں کرتا، ان 2 رکعتوں میں غفلت نہیں برتتا. میں 2 رکعت نماز پڑھ کر فارغ ہوتا ہے، یہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس کو ماں نے نیا جنم دیا. برکات دیکھیں، آپ برکات دیکھیں. نماز کی تیاری ہم نے شروع کی ہے اور اللہ کی طرف سے ہمارے گناہ مٹنا شروع ہو گئے. ضمنی طور پر ایک اور بات فرمایا، جب ایک مومن وضو کرتا ہے اور وضو کر کے جب نکلتا ہے تو مسجد تک پہنچنے تک ایک قدم پر ایک گناہ جھڑتا ہے اور دوسرے قدم پر ایک اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. اور پھر جب مسجد میں پہنچتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں. دعاؤں میں 3 قسم کی دعائیں کرتے ہیں. اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم تب علیہ. اللہ اس کو معاف فرما دے، اللہ اس پر رحم فرما، اللہ اس کی توبہ قبول فرما. ہمیں فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ یا تو بے وضو ہو جائے یا پھر مسجد سے نکل کر باہر چلا جائے. جب تک بھلے نماز نہ پڑھے وہ بیٹھ بھی جائے، یہ فرشتوں کو اسی حساب اور دعاؤں میں رہتا ہے. اتنی بڑی بات ہے کہ بندہ گھر سے نکلا ہے اور گھر سے نکلنے کے بعد یہ فرشتوں کی جھرمٹ میں ہے اور فرشتوں کی دعائیں بندے میں ہو رہی ہیں.
اس کا ابھی نماز کا اجر تو الگ ہے، لیکن فرشتوں کی دعائیں بندے کے حق میں ہو رہی ہیں۔ یہ نماز کی برکات، یہ نماز کی برکت ہے کہ اللہ رب العالمین کو یہ بندہ کتنا محبوب ہے کہ یہ نماز کی تیاری میں لگ جاتا ہے اور وہاں سے رب العالمین اس بندے کو خصوصی پروٹوکول فراہم کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم صرف اسی بات پر غور کر لیں کہ میرے لیے فرشتے دعائیں کریں گے، میرے ایک قدم پر گناہ معاف ہوگا، میرے دوسرے قدم پر میرا درجہ بلند ہوگا، اگر ہم یہی سوچ لیں تو کتنی بڑی بات، کتنا بڑا اعزاز کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو فرشتوں کی دعاؤں کا مصداق بنا دیتا ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت، اس روایت میں ایک اور بشارت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خرج من بیتہ متطہرا الى صلاة مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم۔ فرمایا بندہ اپنے گھر سے نکلا لیکن نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ مجھے جا کر مسجد میں فرض نماز ادا کرنی ہے۔ مسجد میں ہمارے پاس وضو کا بندوبست ہے، یہ اللہ کی بڑی عظیم نعمت، بڑا فائدہ ہے، وقت کی بچت ہے، بہت بڑی سہولت ہے، لیکن کوشش یہ کیجیے کہ ہم اپنے آپ کو عادی بنائیں کہ ہم اپنے گھر سے باوضو ہو کر نکلیں۔ اس کے دو بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ، گھر پہ وضو کرنے سے بچوں کی تربیت ہوگی، ہمارے بچے ہمیں دیکھیں گے، سیکھیں گے، نماز کا اہتمام اجاگر ہوگا، نماز کی اہمیت ان کے دلوں میں اجاگر ہوگی اور ہم سے سیکھیں گے، ان کے دلوں پر اثر ہوگا۔ دوسرا کہ جو ہماری سنتیں ہیں وہ آپ گھروں میں پڑھیں، کیونکہ سب سے افضل نماز جو گھر کے اندر ہے، ہماری جو سنتیں ہیں وہ مسجد میں افضل نماز کون سی ہے؟ فرض کی ادائیگی۔ فرض نماز جماعت سے پڑھنا لازمی ہے، لیکن سنتیں مسجد میں پڑھنا افضل نہیں ہے، گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے اور اللہ کے نبی کا عمل بھی ہے۔ امام الانبیاء کا فرمان کیا تھا؟ آپ سنتیں سیدہ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں پڑھتے اور فرض کے لیے سیدھے آ کر آپ مصلی پہ کھڑے ہو جاتے۔ تو سنتیں گھر میں پڑھنا افضل ہیں اور فرض نماز ہمیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے مسجد آنا لازمی ہے۔ فرمایا بندہ گھر سے نکلا باوضو ہو کر، نیت کیا ہے؟ الی صلاۃ مکتوبۃ، تاکہ جا کر میں فرض نماز ادا کروں، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، اس بندے کا اجر اس حاجی کے برابر ہے جو حاجی نے احرام پہن لیا ہو۔ ابو داؤد حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، علامہ البانی، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ دونوں نے اس روایت کو صحیح قرار دیا، حسن روایت ہے۔ فرمایا کہ بندہ گھر سے نکلا وضو ہو کر یہ مسجد پہنچا فرض نماز کی ادائیگی کے لیے، یہ ابھی نکلا ہے، اللہ نے اس کو جس حاجی نے احرام باندھ کر تلبیہ پڑھ کر میدان میں پہنچنے کی کوشش کر رہی ہو، اللہ اس کو اس حاجی کے برابر اجر نواز دیتا ہے۔ یہ برکت کوئی کم ہے کیا؟ حج کی مشقت کوئی معمولی کام ہے کیا؟ حج کے اخراجات کوئی معمولی اخراجات ہیں کیا؟ 1.5 مہینہ 2 مہینے کے لیے اپنے گھر بار سے الگ ہونا کیا یہ کوئی معمولی نیکی ہے؟ اتنا بڑا عظیم عمل ہے، اتنا بڑا عظیم عمل ہے۔ حج کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں سوائے جنت کی اور کچھ نہیں ہے۔ حج کا بدلہ اللہ کے یہاں فقط جنت، اور جو بندہ حج کر لے اور حج کے دوران وہ گالی گلوچ اور مختلف اپنی شہوانی باتیں نہ کرے، وہ بندہ اس طرح لوٹتا ہے جس طرح اس کو ماں نے نیا جنم دیا ہو، گناہوں سے ذلت ہے۔ یہاں پر یہ نمازی یہ گھر سے باوضو ہو کر یہاں پہنچتا ہے، اللہ اس کو احرام پہنے ہوئے حاجی کے برابر اجر نواز دیتا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، اللہ اکبر۔ یہ بندہ صرف تیاری کے لیے نکلا ہے، اور یہی سوال ایک بار فقراء صحابہ نے کیا تھا، اللہ کے نبی ہمارے جو مالدار صحابہ ہیں ہمارے بھائی، وہ ہم سے درجات میں آنے چلے گئے، درجات میں آنے چلے گئے،
کے نبی نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، روزے وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن وَلَهُمْ فُضُولُ أَمْوَالٍ، ان کے پاس اللہ نے مال کی بہتات کی ہے، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ ان مالوں سے وہ حج بھی کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جب تم وہ کر لو گے تو وہ لوگ جو تم سے آگے چلے گئے نیکیوں میں تم ان کو پہنچ جاؤ گے، اور تمہارے بعد والے لوگوں سے نیکیوں میں آگے نکل جاؤ گے۔ فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور بعض روایات میں 33 مرتبہ اللہ اکبر، 34 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ پڑھ لیا کرو، وہ چلے گئے۔ ایک بار پھر چند دن کے بعد آ گئے اللہ کے نبی، ہمارے مالدار بھائیوں کو پتہ چل گیا ہے، انہوں نے بھی یہی کام شروع کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے ویسا فرما دے۔ یعنی مطلب کیا کہ یہاں پر جو لوگ لاکھوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، اس خرچ کے برابر یہ آپ کی نماز کے بعد پڑھی جانے والی تسبیح۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یہ عین ایمان ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں، اس کے الگ فضائل ہیں، یہ الگ ایک باب ہے، یہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو لوگ جن میں استطاعت نہیں ہے ان کو مایوس نہیں کرتا۔ فرمایا تم نمازوں کے بعد یہ تسبیحات کا اہتمام کر لو گے، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے درجات اولیٰ کو پہنچ جاتے ہیں تم ان کو پہنچ جاؤ گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تسبیح پڑھنا نماز کا رکن نہیں ہے، نماز کا رکن نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے اس کا ایک محل ضرور ہے، اس کا ایک مقام ضرور ہے، اس کا ایک وقت ضرور ہے۔ وہ وقت کیا ہے؟ فرض کی ادائیگی کے بعد۔ کہ آپ یہ جو نماز کے لوازمات، جو نماز کی مبادیات، یہ نماز سے متعلق چیزیں سن رہے ہیں، ان متعلقات پر اللہ رب العالمین نے بندے کو کس طرح نوازا ہے کہ ہمارا عقل دنگ رہ جاتا ہے، ہماری عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کو معمولی سی نیکی پر کتنا نواز دیتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کام ہیں ایسے ہیں کہ کوئی بھی مومن ان دو کاموں کی پابندی نہیں کرے گا مگر جنت میں جائے، دو نیکیاں۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ وہ دونوں آسان ہیں لیکن وہ دونوں نیکیاں کرنے والے بہت کم لوگ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرنے لگے اللہ کے نبی ضرور بتائیے، وہ دونوں نیکیاں بتائیے گا کہ جو بہت آسان ہیں اور وہ دونوں نیکیاں کرنے والا جنت میں جائے گا، اور یہ کرنے والے بہت کم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نیکیوں کا اعلان فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیتا ہے۔ ابھی جو آپ نے 33 34 سنا اس کی فضیلت الگ ہے، وہ اس سے بڑھ کر ہے، لیکن ایک ہی سنیے گا۔ صحیح روایت ہے، سنن کی روایت، سمجھا؟ 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر، کتنے ہو گئے؟ 30۔ فرمایا کہ دن میں نمازیں کتنی ہیں؟ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صاحب فرمائے نماز کتنی ہے؟ 5 ضرب 30 کتنے ہو گئے؟ 150۔ فرمایا تمہاری یہ گنتی تمہارے ہاں 150 ہے، اللہ کے ہاں 1500 ہے۔ تمہارے ہاں یہ گنتی کتنی ہے؟ 150 ہے، اللہ کے ہاں یہ گنتی 1500 ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ نے کہ جو بندہ ایک نیکی لے کر آئے گا وہ ایک نیکی ہم 10 گنا بڑھا دیں گے۔ فرمایا کہ تمہاری تعداد میں یہ تعداد 5 نمازوں کے بعد پڑھی جانے والی 150، اللہ کے 1500۔ فرمایا دوسری نیکی کیا ہے؟ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر آتا ہے تو بستر پر وہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ،
33 मरतबा अल्लाहु अकबर और 34 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। यार इसको ये दुआ याद नहीं है, वो 34 मरतबा भी अल्लाहु अकबर पढ़ ले। सो हमें तुम्हारी जुबान पर पढ़ने में 100 है, अल्लाह के यहाँ 1000, अल्लाह के यहाँ 1000। हमें जमा का कितने हो गए? 1500 नमाजों के बाद वाली नेकियां और 1000 बिस्तर पर सोने वाली नेकियां कितनी हो गई? 2500। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में से कौन है जो दिन में 2500 गुनाह करता हो? तुम में से कौन है जो दिन में 2500 गुनाह करता हो? ये 2500 नेकियां करने वाला ये जन्नत में जाता है। फिर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहि वसल्लम किया कि अल्लाह के नबी ये मुश्किल कैसे है? मैं मुश्किल इस तरह है कि तुम में से कोई बंदा जब नमाज पढ़ लेता है उसके बाद उसको शैतान बहलाता है कि फला काम रह गया, फला काम रह गया, फला काम रह गया, सलाम फेरा और नमाज भागा। ये 10 बार भी पढ़ नहीं पाता, बाहर दोस्त के साथ 10 मिनट रुक जाएगा, बातें करेगा, लेकिन क्या है नमाज के बाद अज़कार का मौका नहीं मिलेगा। ये शैतान बंदे को बहलाता है। महरूम हो गया, अमल नहीं किया, रात को बिस्तर पर आते हो, वहां पर पढ़ना शुरू करते हो और शैतान धमकी देता है और अज़कार पूरे नहीं होते, इससे पहले हम क्या गारंटी में चले जाते हैं, अज़कार रह गए, महरूम हो गए। करना बहुत आसान लेकिन करने वाले बहुत कम। वो इस तरह कि बंदा अपनी गफलत की वजह से इस नेकी से, इन दोनों नेकियों से महरूम हो जाता है। बरकत तो देखें, बरकत तो देखें। नमाज के बाद 33, 34 पढ़ लें तो सोने में सुहागा, लेकिन अगर जल्दी भी है तो कम से कम 10 जरूर पढ़ लेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन किस कदर बंदे को नवाजता है। माना ये कि वो अपने बंदे से मोहब्बत करता है, वो सिर्फ ये चाहता है कि मेरा बंदा कदम बढ़ाए, मेरा बंदा आगे आने की कोशिश करे। और बंदा जब ये कोशिश करने लग जाता है तो फिर अल्लाह इस बंदे को अपना प्यार देता है। और आपने सुना कि हमारे वुजू पर भी हमारी बातनी और हमारी ज़ाहिरी सारे हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं। नमाज पर आ रहा है फरिश्तों की दुआओं में हर कदम पर गुनाह माफ हो रहा है, दूसरे कदम पर दर्जात बुलंद हो रहे हैं। और नमाज के बाद के अज़कार पर एक बार कहने से अल्लाह ताला 10 बार जमा कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे से कितना प्यार करता है। वो चाहता है कि मैं अपने बंदों को माफ कर दूं। वो बंदों को अज़ाब नहीं करना चाहता। अल्लाह ताला बंदों को अज़ाब नहीं करना चाहता। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन आमनतुम व शकरतुम। अल्लाह तुम्हें अज़ाब देकर क्या करेगा अगर तुम ईमान लेकर आओ और शुक्रगुजार बन जाओ। अल्लाह अपने बंदे को अज़ाब नहीं करना चाहता। उसने तो बंदे के लिए राहें इस कदर हमवार कर दी हैं कि बंदा चलता जाए जन्नत का रास्ता हमवार होगा जाए। बस बंदे को चलना है और आपका तजर्बा होगा। आप नेकी की नियत करें, आपको अल्लाह तौफीक देगा। खुलूस से सच्चे दिल के साथ आप नेकी की, नमाज की पाबंदी की, जमात की पाबंदी की, घर से वुज़ू करने की आप नियत करें, तैयार करें, अल्लाह आपको तौफीक देगा। रब्बुल आलमीन नेकियों की तौफीक फराहम करता है, बशर्ते ये कि बंदा सच्चा हो, बंदे में इखलास हो। अगर इखलास ना हो तो फिर तौफीक सलब हो जाती है, तौफीक सलब हो जाती है। और एक और बात याद रखिए कि शैतान का सबसे बड़ा वार मोमिन को नमाज से गाफिल करना है। आप अपने दिल पर हाथ रख के मुझे बताइए कि जब आप नमाज छोड़ देते हैं तो आप में इस्लाम की कौन कौन सी बातें बाकी रह जाती हैं? भाई जब नमाज छोड़ दी तो हमने इस्लाम को ही छोड़ दिया। माना क्या? शैतान अपने वार में कामयाब हो गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फिल खम्रि वल मैसिर वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह व अनिस सलात फहल अंतुम मुंतहून। ऐ अहले ईमान, शराब, जुआ और
शैतान के काम है, इनको छोड़ दो ताकि कामयाब हो जाओ। और फरमाया शैतान चाहता है कि तुम्हारे दरमियान बुग़्ज़, अदावत और दुश्मनियों की आग भड़का दे। किसके जरिए? फिल खम्री वल मैसिर, शराब के जरिए, जुए के जरिए। और आगे फरमाया वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह, और चाहता है शैतान कि तुम्हें रोक दे अल्लाह के जिक्र से और नमाज से। माना क्या? शराब पिलाने का मकसूद भी ये है कि मोमिन गाफिल हो जाए। जुए पर लगाने का मकसूद भी ये है कि मोमिन अल्लाह के जिक्र से, नमाज से गाफिल हो जाए। ये तीरों के जरिए, किस्मत आजमाई से, बेईमानी का मकसूद भी यही है कि मोमिन का अल्लाह पर तवक्कुल खत्म हो जाए, नमाज से, अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाए। माना क्या? असल मकसूद ये है कि नमाज छोड़ दे, और नमाज छुड़ाने के लिए वो बंदे को शराबी बनाने की कोशिश करता है और जुआरी बनाने की कोशिश करता है। जब बंदा शराबी हो जाए, जुआरी हो जाए, तो ये लोग फिर के अंदर माओ बहनों की इज्जत का ख्याल नहीं रहता, वो लोग नमाज ना पढ़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा मोमिन का मोर्चा नमाज है। नमाज के मामले में शैतान हावी हो गया, ईमान छिन गया, ईमान बाकी नहीं रहेगा। और एक और बात अर्ज करूं आपसे कि ये नमाज इतना अजीम अमल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको महफूज रखे। क़यामत के रोज क़यामत कायम हो जाएगी, जब पुल सिरात से लोग पार कर रहे होंगे, उस वक्त आपकी नमाजियों की रिफाकत काम आएगी। नमाजियों की रिफाकत काम आएगी। सही मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई। सबसे पहले आपने पुले सिरात पार करने का अंदाज दिलाया। फरमाया कई ऐसे अहले ईमान होंगे जो बिजली की तरह पार कर जाएंगे, आंख झपक में पार कर जाएंगे, तेज घोड़ों की तरह, तेज तूफानों की तरह। और बाद ऐसे होंगे जो लड़खड़ाते, जख्मी होकर भी पार हो जाएंगे। और उन्हीं में से अहले ईमान ऐसे भी होंगे जो कट कर जहन्नुम में गिर जाएंगे। और सुनिएगा, ये नमाजों की मुलाकातें, ये नमाजों के साथ बैठकें, ये नमाजों से मुलाकातें, ये जमात में साथ खड़ा होना, नमाज के से तारुफ होना, नमाज के बायस मोहब्बत करना, इस अमल को कम मत समझिएगा, ये अजीम अमल है। और क़यामत के रोज ऐसे क्या होगा, कोई किसी का नहीं होगा। लेकिन आप सुनिएगा कि ये नमाजी लोग आपस में किस तरह काम आएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुछ ऐसे अहले ईमान लोग होंगे जो कट कर जहन्नुम में गिर जाएंगे। और फिर आपने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके हाथ में मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। फरमाया कि जो तुम्हारे भाई जहन्नुम में गिर जाएंगे, उनके हक में उस दिन जितना तुम अल्लाह की बारगाह में इसरार करोगे, तुमसे बढ़कर कोई इसरार नहीं कर पाएगा। इसरार क्या होगा? अल्फाज सुनिएगा, अहले ईमान वहां रुक जाएंगे, पुलिस रात पार कर ली है, वहां रुक जाएंगे, थम जाएंगे और कहेंगे अल्लाह इख्वानुना, हमारे भाई हमने अपने आंखों से कट कर गिरते हुए जहन्नुम में देखे, लेकिन हम गवाही देते हैं कानू युसल्लून मअना, वो हमारे साथ नमाज में हाजिर हुआ करते थे। गुनाहगार अपनी जगह पर हमारे साथ नमाजें पढ़ते थे, वयहुज्जून मअना, हमारे साथ हज करते, वयसूमून मअना, इफ्तारियों में हमारे साथ हुआ करते थे, रोज़ों में हमारे साथ, नमाजों में हमारे साथ और हज में हमारे साथ। अल्लाह इन भाइयों को आराध जब तक नहीं करेगा हम नहीं रहेंगे। मोहब्बत का इजहार, हुज्जत देके, हुज्जत करके, सिफारिश करके वहां रुक जाएंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे जाओ जाओ, जाकर उन लोगों को देखो, उनको जहन्नुम से निकाल कर ले आओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों के साथ भेजेगा और फरमाया कि जिन लोगों ने नमाज़ें पढ़ी होगी उनके नमाजों के एजाज जहन्नुम की आग नहीं खाएगी, जहन्नुम की आग छुएगी भी नहीं। और वो लोग निशान नहीं करेंगे ये हमारा भाई नमाजी, ये हाजी,
یہ روزے دار نشاندہی پر حدیث کے الفاظ ہیں بہت سارے لوگ جن کو آگ میں ٹخنوں تک گھٹنوں تک کمر تک چھا گئی ہوگی آگ وہ ان کی سفارش پر فرشتے ان پر بٹھا کر لے آئیں گے اور یہ لوگ اپنے نمازی بھائیوں کو اپنے ساتھ لے کر جنت کی طرف رواں ہوں گے. یہ رفاقت دیکھیں نمازیوں کی رفاقت. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اس دن مجرم چاہے گا یود المجرم اس دن مجرم چاہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته واخیہ وفصیلته التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ينجیہ. مجرم چاہے گا مجھے جہنم سے آزاد کر دیا جائے, بیٹے جہنم میں ڈال دو میرے بدلے, بیوی کو جہنم میں ڈال دو میرے بدلے, بھائیوں کو جہنم میں ڈال دو میرے بدلے, میری پورے جو ووٹ بینک ہے میری پوری قوم کو جہنم میں ڈال دو. جو زمین میں لوگ ہم فی الارض جمیعا سارے زمین والوں کو اللہ جہنم میں ڈال دے, مجھ ایک کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. یہ حال ہوگا نہیں ہوگا؟ قرآن کہتا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے روز سارے دوست آپس میں دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے. یہ متقین وہاں بھی دوستیاں قائم ہوں گی. یہ دوستی ہے. بھائیوں کو جہنم میں گرتے دیکھا وہاں رک گئے, سفارش کی, اللہ نے سفارش قبول کی, بھائیوں کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں. گواہی کیا تھی؟ گواہی یہ تھی اللہ ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے. کہیں یہ نیکی بھی کام ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے کہ پہلی پہل میں اول زمرہ کے اندر ہم سب کو جنت بھیج دے, لیکن گناہ بھی تو بہت ہے. اگر کوئی چلا بھی جائے جہنم میں تو یہ نمازی لوگ اللہ کے ہاں سفارش کریں گے اور اللہ ان کی سفارش دور فرمائے گا. آخری بات اللہ کے نبی کا فرمان ہے قیامت کے روز سب سے پہلے جو بندے سے سوال ہوگا وہ نماز سوال ہوگا. سب سے پہلے اول ما یحاسب بالعبد من عمله صلاته. سب سے پہلا محاسبہ, سب سے پہلا آغاز اعمال میں نماز سے ہوگا. اگر نماز ٹھیک ہوگی بندہ کامیاب ہو جائے گا. نماز ٹھیک نہ نکلی بربادی شروع ہو جائے گی. اس وجہ سے ذہن بنا لیں, تحیہ کر لیں, ادب کر لیں, اللہ سے توفیق طلب کریں. اترانا نہیں ہے, اترانا نہیں ہے کہ چونکہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے میں جنت میں جاؤں گا. نہیں, اترانا رونا ہے, اللہ سے توفیق مانگنی ہے. اللہ کے انبیاء بھی دعائیں کیا کرتے تھے رب جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا. کون دعا کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام, اللہ مجھے نمازی بنا دے, میری اولاد کو نمازی بنا دے. نبی دعا کر رہا ہے. ہمیں دعائیں کرنی اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے کہ اللہ ہمیں بھی نماز کی راہ پر چلا, ہماری اولاد, ہمارے اہل خانہ, ہماری بیویاں, ہمارے والدین کو بھی اسی راہ پر چلا. یہ راہ یہ دنیا میں بھی راہ فلاح ہے اور آخرت میں بھی راہ فلاح ہے. یہ قبر میں بھی راہ فلاح ہے, یہ حشر میں بھی راہ فلاح ہے, یہ کل صراط پر بھی راہ فلاح ہے. میرے بھائیو اتنا عظیم عمل ہے. آپ نے فضائل سنے, فرض پر تو ہم آئے نہیں. آپ فضائل صرف سن کر آپ کو ضرور احساس ہوا ہوگا کہ اللہ یہ نماز فرض نہ بھی کرتا تو کوئی ذی شعور بندہ کسی بھی حالت میں یہ عمل نہیں چھوڑتا. آپ صرف برکات پر آ جائیے. میں چند بیان کی, اس کے علاوہ بھی بہت ساری برکتیں ہیں. لہذا نماز مت چھوڑیے, نماز مت چھوڑیے. یہ اللہ کا گھر, یہ مسجدوں کے راستے, یہ ہمیشہ اپنے آپ کو ان راستوں پر چلنے کا عادی بنائیے. اپنے بچوں کو نماز کا عادی کیجیے, اپنے گھر والوں کو پابند کیجیے اور اللہ سے توفیق طلب کیجیے کہ اللہ ہمیں پکا نمازی بنا دے اور خاتمہ بالخیر کروا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ بہت ساری پرچیاں آئی ہوئی ہیں، اس میں چند تو اعلانات ہیں. ایک اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ کل روز ہفتہ بعد نماز عشاء قاری معراج قریشی صاحب کا پروگرام ہے. تمام احباب سے شرکت کی اپیل ہے اس کے اندر انشاءاللہ. اور دوسرا انشاءاللہ کل روز ہفتہ بعد نماز عشاء 3 اکتوبر مسجد ام القرآن میں عظمت صحابہ کا پروگرام ہو رہا ہے. اس میں قاری شرف رحمان جاوید حفظہ اللہ تعالیٰ اور مولانا اسد علی صاحب اور دیگر علماء کرام خطاب کریں گے، آپ اس میں شریک ہوں. تیسرا جعفر بھائی کے والد کا حضور میں انتقال ہوا ہے، ان کے لیے آپ اپنی دعاؤں میں محبت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دے، ان کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. زاہد بھائی کے چھوٹے بھائی کا کل آپریشن ہے، آپ ان کے لیے صحت یابی کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت نصیب فرمائے. اور اس کے علاوہ اور بھی کئی احباب بیمار ہیں، سب کی شفا یابی کی دعا کیجیے گا. حمیدہ کے لیے دعا کرنی ہے، 4 مہینے سے کچھ بھی نہیں کھایا پیا بھی آپ ہسپتال میں زیر علاج ہیں. اللہ اکبر، یہ بیماری یہ بہت بڑی پریشانی ہے. آخر اللہ کی عظیم نعمت ہے، آخر تو غنیمت چاہیے گا. 4 مہینوں سے جو بندہ کچھ نہ کھائے پیے اس کی کیا حالت ہو. اور پھر بیمار ایک بھی پریشان نہیں ہوتا، اس کے سارے گھر والے ڈسٹرب ہوتے ہیں. بیماروں کے لیے آپ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عطا فرمائے. راجہ بھائی اور سعید بھائی کاروبار میں سے پریشان ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو برکات دے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اور سعید بھائی اپنے بیٹے محمد عارش کے رشتے کے وجہ سے پریشان ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کے لیے بہترین رشتہ فرمائے. ایک اور ساتھی نے سوال کیا ہے کہ صاحب میری والدہ کی صحت یابی کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی والدہ کو صحت نصیب فرمائے. غلام محمد بھائی کے بیٹے کے لیے دعا کی اپیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی شعیب بھائی کو اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے. محمد شاید کابش نام ہے، بیمار ہیں، ان کی صحت یابی کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ کو صحت نصیب فرمائے. ایک ہمارے ساتھی کے یہاں غلط کا مسئلہ ہے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. رئیس بھائی کی اہلیہ کے لیے دعا کی ملائی ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو شفا کاملہ عطا فرمائے. اور بھی شاید کوئی پرچی رہ گئی ہو. الغرض یہ کہ جو احباب یہاں موجود ہیں اور ان کے خود بیمار ہیں، ان کے اہل خانہ میں کوئی بیمار ہے، کوئی بچہ کوئی بچی، کسی کی گھر والی اور کسی آئی ہوئی بہنوں میں کسی کا شوہر یا کسی کا والد گرامی والدہ، جو بیمار ہیں. میری بیٹی کی طبیعت الحمدللہ بہت بہتر ہو رہی ہے، ان کے لیے بھی آپ صحت حافظ دعا کیجیے گا. بھائی کا بچہ ٹراما میں ایڈمٹ ہے، اس کی بھی پاؤں ہوا ہے، ان کی فیملی دعا کریں. ہمارے ایک دوست ہیں خواجہ عثمان ڈاکٹر عزیز صاحب، چائلڈ اسپیشل تھے، ہمارے ساتھ حجت کے ساتھ تھے، بہت ہی عظیم انسان تھے. ان کو دل کا کینسر ہو گیا، بالکل بھی وہ لاسٹ اسٹیج پر ہے، بہت زیادہ وہ ان کی سیریس حالت ہے. ان کی بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ سب بیماروں پر رحم فرمائے، اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے شفا کاملہ عطا فرمائے. جو احباب مختلف حوالے سے پریشان ہیں، کاروباری حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی دور فرمائے. اللہ تعالیٰ کے لیے سب کی دعائیں سننا اور سب کے مسئلے حل کرنا، دنیا والوں کی، پوری کائنات والوں کی دعائیں بجٹ وقت سننا اور مسائل حل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. یہ کتنا ہمارا نہیں ہوتے. اللہ سب کے لیے ایسا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.